آج 19 ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 19 جولائی بروز اتوار اور ہدایت شریف کتاب البیوع جلد ثالث سبق نمبر 13. تو مسئلہ ہے ہدایت کی عبارت ہے اگر مشتری نے مطلقاً درخت پر جو پھل ہیں ان کو خریدا کہ ان کو توڑنا ہے نہیں توڑنا، یہ بحث کوئی نہیں ہوئی، یہ بات زیر بحث نہیں آئی، صرف مطلقاً خرید لیا. خریدنے کے بعد اس نے تارک علی النخیل درختوں پہ پھل کو رہنے دیا اور درختوں کو اجرت پہ لے لیا پھل کے پکنے تک. میں جی پیسے اور دے دوں گا. تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں تاب له الفضل، اب جو آگے پھل بڑھے گا قیمت بھی بڑھے گی، یہ جو فضل ہے اس میں جو زیادتی ہے اس کے لیے تابہ حلال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو پلا دو، یہ ترے لگی ہوتی ہے سفر کرتے. بسم اللہ الرحمن. اچھا جی، اب درختوں پہ اس نے پھل کو رہنے دیا، پھل تیار ہو گئے جی. لیا تو اجارے پر. اجارے کا مطلب ہے میں آئندہ 1-2 مہینے تک اجرت دوں گا آپ کو، آپ کے درخت پر جو میرے پھل ہیں. کہتے ہیں یہ اجرت پہ دینا باطل ہے. کیوں؟ لعدم التعارف والحاجت. حاجت بھی نہیں، یہ متعارف بھی نہیں عرف کے اندر کہ وہ کتنے دنوں میں تیار ہو پکے. ٹھیک ہے، لہذا یہ جو اجارت ہے، اجارت تو ہے باطل. جب اجارہ باطل ہے تو اس کے لیے پھل جو زیادہ ہوں گے اس میں پیسے بھی زیادہ، اس کے لیے پھر حلال کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں چونکہ بائے نے اجازت دے دی ہے. اصل میں اذن بائے کی وجہ سے اس کا اعتبار ہوگا، بائے کے اذن کی. باقی الاذن معتبرا خلاف اس مسئلے کے. یہ تو تھا نا پھل. اگر کھیتی ہے، کھیتی مشتری نے وہ بائے سے خریدی اور ابھی کھیتی تیار نہیں ہوئی، گندم ہے، کپاس ہے، کوئی فصل، ٹھیک ہے نا، باجرہ ہے، جوار ہے، تو اس نے اجرت پہ زمین لے لی ہے مشتری نے، یہاں تک کہ بھی یہ کھیتی تیار ہو جائے، اور اب اس فصل کو اس نے کھڑے رہنے دیا زمین پر. تو کہتے ہیں یہ اس کے لیے جو قیمت اب زیادہ ہوگی، وہ چیز تیار ہو جائے گی، اس کے لیے فضل حلال نہیں. لا یتیب و بمانا حلال. اچھا، اجارہ تو ادھر باطل تھا پہلی صورت میں بھی، لیکن ادھر جو اجازت ملی تھی اس وجہ سے اس کے لیے. یہاں اجارہ فاسد ہے اس لیے کہ اس میں جہالت پائی گئی. ٹھیک ہے نا جی، معقود علیہ مجہول ہو گیا جس پر عقد کیا گیا. ٹھیک ہے نا جی، وہ جس وقت عقد ہوا اس وقت تو تھوڑی سی مقدار تھی نا، اب تو مقدار کے اندر بھی آگے اضافہ ہوگا، تو پیسے تو مقرر ہو رہے ہیں لیکن معقود علیہ کے میں جہالت ہے. فورثت، اس نے وارث بنا دیا خبث کا، ناپاک، اس کے لیے جو حرام چیز ہے، لہذا اس صورت میں جائز نہیں ہے. آگے والا وشتراہا مطلقاً، اگر مشتری نے پھلوں کو مطلقاً خریدا، کوئی قید شید نہیں لگائی توڑنے کی یا نہ توڑنے کی، پھر وہ اسمرت ثمرن آخرا، ان پھلوں کے اندر اور پھل بھی آ گئے، اضافہ ہو گیا، ابھی اس نے ان درختوں پہ قبضہ نہیں کیا، تو اب بے کیا ہے؟ فاسد ہے. کیونکہ اب یہ مبی کو بائے حوالے نہیں کر سکتا کہ جی پہلے والے اتنے تھے، اب ان میں یہ جو پہلے یہ میرے ہیں اور تیرے ہیں، کیونکہ وہ مکس ہو گئے، واسطے مشکل ہونے تمیز کی. اور اگر اس نے درختوں پہ قبضہ کر لیا پھر مزید اس میں پھل آ گئے، ابھی اس نے اتارے نہیں تھے، تو اب یہ دونوں شریک ہوں گے، بائے کا حصہ بھی ہے، مشتری کا حصہ بھی ہے، وہ مل گئے. لیکن بائے کہے جی مجھے اتنے دے دے، مشتری کہے نہیں اتنے دوں گا، کس کی بات مانی جائے گی؟ مقدار کے اعتبار سے کہتے مشتری کی بات کو مانیں گے کیونکہ قبضہ اسی کا ہے. اسی طرح بینگن ہے، باذنجان، بینگن سمجھتے ہو؟ بتاؤں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں بھئی یہ خون کو خراب کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا، پہلے تو ہم کھا لیتے تھے، اب اسے
ان کو اچھا بطیخ خربوزے کو کہتے ہیں، بطیخ اخضر کہتے ہیں، ہندوانا متیرا بطیخ ان کے اندر بھی۔ تو کہتے ہیں کہ اصل طریقہ یہ ہے، صاحب ہدایت فرماتے ہیں مخلص خلاصی کا طریقہ یہ ہے کہ کیا کرے، وہ اصول کو خرید لے، صرف پھلوں کو نہ خریدے، درختوں بھی خرید لے، تاکہ جتنا بھی آگے زیادہ پیداوار ہو مشتری کے ملک میں ہو۔ پہلی صورت میں صرف اس نے پھل خریدے ہیں تو اس میں تو پھر مشکل ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس سے آگے مسئلہ ہے لا یجوز ہو، یہ قدوری کی عبارت ہے، نہیں جائز، کافی ہے یہاں تک؟ اچھا نہیں جائز کہ پھل بیچے اور کچھ حصہ کچھ ریتل جو ہے نا معلوم وہ کیا کر لے مستثنا، یہ جو میرا باغ ہے نا اس میں 5 من آم ہیں وہ میرے ہوں گے باقی تمہارے۔ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری آندھی چلے کل ہوں ہی 5 من تو خود بائے لے جو باقی اس کے بعد کیا بچا وہ چھڑکنا بجاوے۔ ہاں امام مالک کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک جائز، وہ قیاس کرتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ باقی بادل استثناء مجہول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی باخلاف اس کے کہ جس وقت اس نے بیچا اور استثناء کیا، اس میں ہمارا بھی اتفاق ہے۔ کئی کھجوریں تھیں مثلا درخت کھجور کے، اس نے کہا یہ جو درخت ہے نا 2 ان کی کھجور تو میرے لیے ہوگی، باقی جتنے ہیں یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف، یہ واضح ہو جائے گی بات بھئی اس کی پیداوار والا صلہ اچھا ہے۔ باخلاف اس کے جس وقت بیچے اور نقل معین کو مستثنا کرے، کیونکہ اب جو باقی ہے وہ معلوم بالمشاہدہ ہے، جو باقی ہے وہ درخت سامنے۔ قال المصنف فرماتے ہیں یہ روایت حسن کی ہے اور یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی، حسن بن زیاد، یہ حسن بصری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حسن بن زیاد امام طحاوی رحمۃ اللہ جن کی طحاوی شریف ہے کتاب الاثار اور مشکل الاثار بھی ہے، آپ نے ایک تفسیر بھی لکھی، پہلے یہ شافعی المسلک پھر یہ حنفی بنے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت حسن بن زیاد اور امام طحاوی کا بھی یہی قول ہے۔ اما لا ظاہری روایت جی السلام علیکم جی کون جی اچھا تساں ایویں کرایا انہیں سبق پڑھیندا بیٹھا 12 بجے تو بعد ہاں بہرحال ظاہر الروایہ کے مطابق، ظاہر الروایہ کا جب لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں بھائی 6 کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا جامع صغیر، سیر صغیر، اور یہ مفتبی قول ہوتا ہے ان 6 کتابوں میں۔ پھر ان کا خلاصہ المقصود 15 جلدوں میں امام سرخسی کی ہے، 15 جلدوں میں، ٹھیک ہے نا جی۔ ظاہر الروایہ ٹھیک ہے نا۔ اچھا جب ظاہر الروایہ یا اظہر ہاں وہ مبسوط 2 ہیں۔ ظاہر الروایہ مناسب ہے یجوز جائز ہو کہ کیونکہ اصل ما یجوز ہو وہ جائز ہے جس پر عقد کو لایا گیا، عقد کیا گیا ہے، علیحدہ بھی تو جائز ہے۔ یہ اب ادھر قاعدہ بیان کر رہے ہیں، قاعدہ ہے اصولیوں کے نزدیک کہ جس چیز کو اکیلے آپ اس پر عقد بیع کر سکتے ہیں اس کو اس سے مستثنا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مستثنا بھی، یہ قاعدہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بوری ہو ٹھیک ہے نا، اس کا الگ بھی تو سودا کر سکتے ہیں نا، 100 بوری کے ساتھ ملا کر بھی کر سکتے ہیں، تو استثناء کرنا بھی جائز ہے۔ بیچنا ایک کفیز کو ڈھیری سے جائز ہے کہ میں جی ادھر ڈھیری سے ایک ہی آپ کو بوری دوں گا یا کفیز، تو اس طرح یہ کہیں کہ یہ ساری ڈھیری بیچ رہا ہوں الا کفیز واحد، مگر اس کی استثناء بھی جائز ہے، یہ قاعدہ بیان کیا۔ باخلاف استثناء حمل کے اور اطراف حیوان کے، ہاں جی یہ گائے تو میں آپ کو لاکھ روپے کی دے رہا ہوں لیکن استثناء کس کا کر دے؟ حمل کا، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نہیں دوں گا، یہ استثناء درست ہے۔ اور اطراف حیوان ٹھیک ہے نا جی،
حیوان کے اطراف، جی میں آپ کو گائے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک ٹانگ آپ کی ملکیت میں نہیں، ٹھیک ہے نا، لے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس طریقے سے بیچنا ہی ان کو جائز نہیں ہے، بیچنا بھی، جب بیچنا جائز نہیں تو استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ بیچنا جائز نہیں کیسے؟ یہ گائے ہے، یوسف کی گائے ہے جی، وہ گابھن ہے، اب یہ کہتا عدیل اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، بچڑی یا بچڑا ہوگا، 2000 کا میں نے تجھے دیا، ابھی پیدا، تو یہ بے جائز ہے؟ جب بے جائز نہیں ہے تو استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ گائے میں نے تجھے اتنے کی دے دی، مگر جو اس کے پیٹ میں بچہ وہ میرا، یہ بھی جائز، جب بیچنا جائز نہیں۔ ایسے ہی گائے کو یا بکری کو آپ بیچیں، ہاں جی اس کے اندر ہے جی آگے والے 2 پاؤں تیرے، پیچھے والے میرے، ایسے بیچنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، تو استثناء بھی ایسے جائز نہیں۔ آگے پھر ہے مسئلہ یجوز بیل ہنتا فی سنبلھا والباقلہ فی قشرہ، جائز ہے بیچنا گندم کو اس کی بالیوں کے اندر، بالیوں سمیت، اور لوبیا روانیوں دے فی قشرہ، چھلکوں کے اندر، روان لکھا ہے نا، روان، اچھا جائز ہے۔ اسی طرح عروج چاول، ٹھیک ہے نا جی، اچھا تو سم سم تل، اوپر کنجد لکھا ہوا ہے فارسی کے اندر، سم سم تل، امام شافعی صاحب فرماتے ہیں ان کا اختلاف ہے، یہ باقلہ اخضر جو ہے نا، یہ جو سبز رواں، یہ بیچنے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جوز، اخروٹ، لوز، بادام، خشک، پستہ، چھلکے کے اندر بیچنا جائز نہیں، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں مقدار کا پتہ نہیں، اوپر تو چھلکا ہے، اندر وہ جس پہ عقد ہو رہا ہے وہ مجہول ہو جائے، اس لیے جائز نہیں۔ اچھا تو باقی رہا سنبل کے اندر ہنتا، اس کے بارے میں آپ کے 2 قول ہیں۔ ہمارے نزدیک یجوز ذالک کلو، سب کا سب جائز ہے۔ امام شافعی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ جس پر عقد بیع ہو رہا ہے وہ چیز مستور ہے، اوپر چھلکا ہے نا، اس کے ساتھ مستور ہے جس کے اندر کوئی نفع چھلڑ کا فائدہ کا ہے، تو یہ مشابہ ہو گئی جس طرح سناروں کی مٹی ہوتی ہے، کیا مطلب، وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا سونا کا آٹا کوئی، وہ اس کی جو ہے نا طاقت ترسی ہوتی ہے، اس میں ذرات سونے اور چاندی کے مکس ہوتے ہیں، یہ اس کی طرح ہوگی۔ جس وقت اس کو ہم جنس کے بدلے بیچا جائے تو ناجائز ہے۔ اب اس کے اندر ذرات کس چیز کے ہوں گے؟ سونے کے، چاندی کے، آپ چاندی کے بدلے بیچیں، خریدیں اس کو سنارے سے یا سونے کے بدلے، تو جائز نہیں۔ کیوں؟ تو تم سونا دے رہے ہو مثلا 1 تولہ، یا مطلب 50 گرام دے رہے ہو سونا، اب اس میں کتنا سونا ہے آگے اس تراب کے اندر، جو سنار کے پاس جو مٹی ہے اس میں سونے کے ذرات کتنے پتہ نہیں نا، اگر کم ہوں گے تو پھر بھی سود، زائد ہوں گے تو پھر بھی سود، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ تو امام شافعی صاحب فرماتے ہیں یہاں بھی بالیوں کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، چھلکے کے اندر رواں ہیں، تو امام شافعی صاحب فرماتے ہیں یہ جائز، اور اخروٹ ہوں ایسے اور بادام ہوں اندر، تو فستق، پستہ ہو گیا جی چھلکے کے اندر، اس کی بیع جائز۔ اب ہمارے ہاں تو یہ سارا سلسلہ رائج ہے یا نہیں؟ احناف کے طریقے پر چل رہا ہے نا، احناف کے جو پستہ گندے ہوئے وہ بھی چکاٹ دے دیں کیا، بادام نکال کے وہ الگ بھی مل جاتے ہیں اور چھلکے سمیت بھی ملتے ہیں، الگ بھی مغز بادام ملتے ہیں، مغز بادام۔ اچھا والا اب یہاں سے احناف کی دلیل، حضور علیہ السلام سے روایت ہے، نہ آپ نے فرمایا بیچنا نخل کو، ٹھیک ہے، کھجور، حتیٰ کہ اس کا پھل تیار ہو جائے، اور اس سے مروکا آپ نے بے سنبل، کس کو بیچنا؟ سنبل، بالیوں کو، سٹیاں، حتیٰ کہ وہ تیار ہو جائیں اور امن پا جائیں کیسے؟ آفت سے، اس لیے روکا گیا تاکہ مشتری کا نقصان نہ ہو۔ پہلے گزر چکا ہے، اب تو پھلوں کی تو کچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سٹور وغیرہ انتظام ہوتا ہے تو لوگ تیار کر لیتے ہیں، اب کوئی جھگڑے والی بات نہیں، کیونکہ یہ دانے جو ہیں نا ان سے ہی نفع حاصل ہونا ہے، جائز ہے بیچنا ان کو سنبل میں، جس طرح شعیر، جو بھی چھلکے میں ہوتا ہے اس کو جائز ہے۔ والجامع کون مالن، اور یہ ہے کہ یہ مال متقوم ہے، ٹھیک ہے جائز۔ باخلاف آپ نے جو ہے امام شافعی صاحب دلیل دیا تراب ساغا، ساغا سناروں کی مٹی،
یہاں جائز نہیں ہے اس کی جنس کے ساتھ اس کو بیچنا. اس میں ذرات کس کے ہوں گے؟ سونے چاندی کے. تم سونے یا چاندی کے بدلے بیچ رہے ہو تو وہاں جائز نہیں ہے. کیوں؟ لے احتمال ربا، ربا کا احتمال ہے. حتیٰ کہ اگر بیچے تراب ساغا بیچی جائے کس کے ساتھ؟ بے خلاف جنس ہی، بے خلاف ہے کہ ٹھیک ہے ہاں جی یہ مٹی جی کتنے کی جی؟ یہ 5000 کی جی. ٹھیک ہے لے لو. اب جنس بدل گئی نا، گندم کے بدلے وہ لے رہا ہے. جازا وفی مسئلتنا، ہمارے مسئلہ کے اندر جو متنازع فی ہے، اگر بیچے اپنی جنس کے ساتھ تو جائز، وہاں بھی جائز نہیں ہے. ربا کا کیا ہے جی؟ شبہ ہے. پتہ نہیں کہ مقدار کتنی ہے سنبولا میں. ادھر بھی سنابل ہوں ادھر بھی سنابل ہوں. ایک تو کتاب بھی ہے سبا سنابل، میر سید عبد الواحد بالگرامی کی، تصوف کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے. مطالعہ کرو دل کی کایا پلٹ جائے گی. ساری کتاب کا کرنا ہے مطالعہ. میر سید عبد الواحد بالگرامی، سبا سنابل، اصل فارسی میں ترجمہ ملتا ہے. تصوف کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے مسئلہ ہے منبع دارن. منبع دارن، ٹھیک ہے نا جی. ملک صاحب فون سن سبق. منبع جو بیچے دان گھر، تو بے کے اندر تالوں کی کنجیاں بھی شامل ہو جائیں گی. تم نے مکان بیچا، اب مکان کے بے کے اندر نا وہ جو آپ کے تالے ہیں کنجیاں یہ بھی شامل ہو جائیں. سمجھے؟ اچھا لِأَنَّهُ يَدْخُلُ، کیونکہ تالے اس میں ہوتے ہیں شامل. یہ مرکب ہے اس میں بقا کے لیے. اور چابی یدخل، ٹھیک ہے نا، داخل ہوگی فی بے غلط، ٹھیک ہے نا، تالے کے اندر شامل ہوگی بغیر نام لیے. ٹھیک ہے نا. لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ بَعْضٍ مِنْهُ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے. چابی تالے کا حصہ ہے اور تالے کا تعلق کمرے کے ساتھ ہے. اس کے بغیر کوئی نفع حاصل نہیں کیا جائے گا. لہذا جب مکان بیچو تو کنجی جندریوں نے حوالے کرو. البتہ پہلے مستثنا کرو، خود کہہ دو جی ہم تالے اپنے اتار لیں گے، کنجیاں بھی آپ کو نہیں دیں گے، یہ اور بات ہے. اگر استثنا نہ کریں تو پھر شامل. سمجھے؟ اب آگے ہے جی اجرت القیال، اجرت القیل کرنے والے کی اجرت. ٹھیک ہے نا. اچھا ناقد الثمن، تو یہ بائے کے ذمہ ہے جی. قدوری فرماتے ہیں، امام قدوری فرماتے ہیں قیل کر کے کوئی اور آدمی ہے اس نے گندم تول کر دی ہے، گندم تو یہ بیچ رہا ہے، تول رہا ہے، بیچ، ٹھیک ہے نا، تو خرید رہا ہے. یہ خرچہ تولنے کا کس کے ذمہ؟ اچھا جی سمن اس نے دینی ہے. سمن کو کھڑا کرنا، پہلے تو سکے اپنے انداز اور ہوتے تھے نا، سمن ان کو اچھے طریقے سے چیک کرنا. یہ جو خرچہ ہوگا جو چیک کرے گا لے گا بھی، یہ کس سے ذمہ ہوگا؟ یہ بائے کے ذمہ. قیل جو ضروری ہے، اچھا جی حوالے کرنا اس کا کس کے؟ مشتری کے حوالے کرنا. یہ خرچہ بائے پر ہوگا جب قیل کے ذریعے بیچا جائے. وزن کرنے والے کی اجرت بھی اسی طرح. اور ذرہ جو پیمائش کرنے والا ہے، یا عداد گنتی کرنے والا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے گنتی کر کے دیتے ہیں. بہرحال نقد، ایک روایت ابن رستم کی، وہ امام محمد رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نقد جو ہے نا، نقد ثمن کا مطلب ہے اس کو کھڑا کرنا. یہ بعد تسلیم ہوتا ہے. بعد مطلب یہ ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ بائے کے حوالے کر دیے پیسے، اب اس نے تحقیق کرنی ہے کھڑے کھوٹے کی، تو اسی کے ذمہ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وزن کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، وزن کے بعد ہوتا ہے، اور بائے اس بات کا محتاج ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ تمیز کرے جو اس کا حق جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ چیز اس نے مجھے خریدی ہے یا نہیں، یا اس کے عیب کو جانے تاکہ وہ چیز، وہ سکہ اگر کھوٹا ہے تو جو کھوٹے پیسے واپس لوٹا دے. ایک روایت ہے محمد بن سمع، محمد بن تہجد گزار تھے، امام محمد صاحب کے شاگرد ہیں. کوئی نماز جماعت سے کے بغیر نہیں پڑھی، اور ایک مرتبہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ایک نماز جماعت سے رہ گئی. پھر اس نماز کو بار بار پڑھتے رہے. آتے پھر غیبی سے ندا آئی، تکبیر اولیٰ کا ثواب کہاں پاؤ گے؟ بار بار 25 مرتبہ پڑھ لو، 27 مرتبہ پڑھ لو اس نماز کو، تکبیر اولیٰ کا تو ثواب نہیں پا سکتے. محمد بن سمع جو شاگرد ہیں کن کے؟ امام محمد کے. یہ روایت کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جو ناقد ثمن،
سمن کو کھڑا کرنا یہ مشتری کے ذمہ ہے جی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ محتاج ہے. مشتری اس بات کا ضرورت مند ہے کہ جید اور کھری چیز دے کس کو؟ بائع کو، ٹھیک ہے نا. اور اس کا پتہ چلے گا نقد کے ساتھ، ناقد ثمن کے ساتھ، جس طرح مقدار کا پتہ چلتا ہے وزن کر کے. لہذا یہ جو اجرت ہوگی نا ناقد ثمن کی، یہ بائع پر نہیں ہوگی، کس پر ہوگی؟ مشتری پر ہوگی. آگے ثمن کا جو اگر وزن کرنا ہے یہ مشتری کے ذمہ ہے، یہ محتاج ہے، مشتری کے ذمہ ہے تسلیم ثمن وزن کر کے. اور آگے منبع جو بیچے سلعہ سامان ثمن کے بدلے، تو مشتری کو کہا جائے گا کہ تو پہلے ثمن دے دے، کیونکہ جس وقت سودا ہو گیا تو اب وہ چیز یوں سمجھیے مشتری کی ہو گئی، اس کا تعلق مبیع کے ساتھ مشتری کا ہو گیا، تو ثمن کے ساتھ تعلق کس کا؟ بائع کا تعلق اس کے حوالے کر دے، کیونکہ مشتری کا حق متعین ہو گیا مبیع میں، اس کا حق متعین نہیں ہوا، کس کا؟ بائع کا. تو اس لیے مقدم کرے ثمن دینا تاکہ بائع کا حق متعین ہو جائے قبض کے ذریعے، جبکہ یہ متعین تعیین سے نہیں ہوتا. بھائی اس نے کہہ تو دیا کہ 10,000 کی یہ چیز ہے، کہتے ہیں تعیین سے یہ معین نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے حوالے نہ کیا جائے. اب آگے ہے منبع سلعۃ بسلعۃ اور ثمنا بثمن. اچھا جی، بائع نے بیچا سامان بدلے سامان کے، سامان کے بدلے یا سمن کے بدلے سمن، ٹھیک ہے نا، یعنی سونا بدلے چاندی کے، چاندی بدلے سونے کے، یہ سمن بدلے. اب اس میں کیا ہوگا؟ پہلے کون دے؟ کہتے ہیں یہ دونوں کو کہا جائے گا سلما، حوالے کرو، معاً اکٹھے، ایک ہاتھ سے دو، ایک سے لو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تعین و عدم تعین میں دونوں برابر ہیں، بس نہیں ضرورت ان میں سے، ٹھیک ہے نا. دفعہ میں نے دینا، مبیع حوالے کرنا یا سمن حوالے کرنا، اس کو کس کو مقدم کیا جائے؟ یہاں ضرورت دونوں برابر برابر. کس صورت میں؟ منبع سلعۃ بسلعۃ. تو آج الحمدللہ یہ سبق نمبر 13 تھا، 13 مکمل ہو گیا. آگے خیار شر سے پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ.